عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ نمبر 13، ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، یعنی جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا وہ تب بھی خالق تھے۔ لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفاتہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت تھی اور چیز کو پیدا نہیں کیا وہ تب بھی صفت تھی، اور کسی چیز کے پیدا ہو جانے سے اللہ کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا، نہ کمی ہے نہ اضافہ۔ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا۔ جس طرح اللہ کی صفات ازلی ہیں اسی طرح اللہ کی صفات ابدی بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ نمبر 14، لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ وَلَا بِإِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْبَارِ۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہو تو پھر اللہ کی صفت خالق ہو، مخلوق کو بنایا ہو تو پھر صفت باری ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا تب بھی خالق تھے، اور جب کسی چیز کو نہیں بنایا تب بھی باری تھے۔ بات سمجھنا، ایک ہوتا ہے کسی صفت کے ساتھ متصف ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی صفت کا اظہار ہونا۔ اللہ تعالیٰ صفات کے ساتھ متصف تو ہمیشہ سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا اظہار تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ خالق تو اللہ ہمیشہ سے ہے نا تمام انسان کے، لیکن جب ایک انسان پیدا کریں گے اب اللہ کی صفت خلق کا ظہور ہو جائے گا۔ تو صفات کے ساتھ متصف ہونا اور بات ہے، اور صفات کا ظہور ہونا اور بات ہے۔ میں پھر یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لا شیء مثلہ، لیس کمثلہ شیء، لیکن سمجھانے کے لیے بس اوقات مثال دینی پڑتی ہے۔ اب دیکھو، ایک شخص بیان نہیں کر رہا لیکن بیان کرنا جانتا ہے اور بیان کرتا بھی ہے، وہ خطیب ہوگا یا نہیں؟ یہ کون ہے؟ خطیب صاحب بیٹھے۔ کوئی بندہ کہ جی خطیب صاحب ہے تو پھر بول کیوں نہیں رہے؟ آپ کہتے ابھی بولیں گے تو میں سمجھ آ جائے گی، ابھی سمجھ آئے گی یہ خطیب صاحب ہے۔ شکر کرو چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو بسا اوقات ایک انسان بہت اچھا قاری ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کر نہیں رہا ہوتا، لیکن قاری پھر بھی ہوتا ہے نا۔ اور اس کے قاری ہونے کی صفت کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب وہ تلاوت شروع کرتا ہے۔ ایک شخص خطیب ہوتا ہے لیکن صفت خطابت کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب وہ خطبہ شروع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ خالق تو ازل سے ہے، لیکن صفت خلق کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کو پیدا فرماتے۔ تو صفات سے متصف ہونا اور بات ہے، اور صفات کا ظہور یہ اور بات ہے۔ نمبر 15، لہو معنی الربوبیت ولا مربوب ومعنی الخالقیت ولا مخلوق۔ یہ معنی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ربوبیت اس وقت بھی تھی جب کوئی مربوب نہیں تھا، یعنی اللہ اس وقت بھی رب تھے جب کسی کی تربیت نہیں فرما رہے تھے۔ چیز پیدا ہوئی تربیت شروع ہو گئی، جب نہیں پیدا تب بھی رب تھے۔ اور اسی طرح صفت خالقیت اللہ کے لیے اس وقت بھی تھی جب کوئی مخلوق نہیں تھی۔ تو صفت خالق تو مخلوق کے وجود سے پہلے بھی تھی، لیکن صفت خالق کا ظہور اس وقت ہوا کہ جب مخلوق کو پیدا فرمایا۔ نمبر 14، وَكَمَا أَنَّهُ نمبر 16، وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَاهُمْ اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنشَائِهِمْ۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ابھی پیدا فرمایا، پھر یہ انسان میت ہوگا، پھر قیامت کے دن دوبارہ پھر پیدا فرمائیں گے،
تو ابھی قیامت آئی نہیں ہے، ابھی اموات کو پیدا کیا نہیں ہے، لیکن اب بھی اللہ کو محیی کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کوئی چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی، پیدا ہونی ہے، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ کو خالق کہتے ہیں۔ تو اموات کے حیات سے پہلے بھی محیی ہیں، اور مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ خالق ہے۔ تو صفات کے ساتھ متصف ہونا اور بات ہے، اور صفات کے ساتھ صفات کا ظہور یہ اور بات ہے۔ یہاں دو لفظوں میں فرق سمجھیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے یہاں بعض لوگ کم فہمی کی وجہ سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، کم فہمی کی وجہ سے، کہ یہ تخلیقات فلاں شاعر کی ہے، یہ تخلیق فلاں شاعر کی ہے، یہ تخلیق فلاں آرکیٹیکٹ کی ہے، یہ فن کی تخلیق فلاں کی ہے۔ نہ، ایک ہے لفظ خلق اور ایک ہے لفظ ایجاد۔ عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا، اس کا نام ہوتا ہے خلق۔ اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی خداداد عقل کے ذریعے اور اللہ کی عطا کردہ اسباب کے ذریعے نئی شکل دینا، اسے کہتے ہیں ایجاد۔ تو خلق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے کو، اور ایجاد کہتے ہیں موجود کو نئی شکل دینے کو۔ مخلوق کو نئی شکل دیں، اسے کہتے ہیں ایجاد۔ مثلا یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اب یہ گھڑی بنی ہے لوہے سے۔ دنیا میں ہر بندہ یہی کہے گا کہ لوہے کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اور دنیا میں ہر بندہ کہے گا اس گھڑی کو فلاں انسان نے بنایا ہے، فلاں کمپنی نے بنایا ہے۔ تو یہ لوہے سے بنی ہے۔ جب لوہے کی باری آئے گی تو نسبت خالق کی طرف کریں گے، اور جب لوہے کی موجودہ شکل کی باری آئے گی، یہ جو گھڑی ہے، اب نسبت اللہ کی طرف نہیں بلکہ نسبت انسان کی طرف کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا خالق اللہ ہے اور اس کا موجد انسان ہے۔ تو انسان موجد ہوتا ہے، انسان خالق نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کی کوئی تیار کردہ چیز ہو، اسے انسان کی ایجاد کہنا چاہیے، اسے انسان کی تخلیق نہیں کہنا چاہیے۔ تخلیق اور چیز ہے اور ایجاد اور چیز ہے۔ دوسری بات اب سمجھیں، انسان جب کسی چیز کا موجد ہو تو اس کا مالک بھی ہوتا ہے، لیکن تب تک مالک ہے جب تک اس کو فروخت نہ کر دے۔ جب فروخت کر دے تو اس کی ملک ختم، اب مالک خریدار بن جاتا ہے۔ تو انسان جو موجد ہے، اشیاء پر اس کی ملک دائمی نہیں ہے، عارضی ہے۔ اس کے باوجود بھی موجد کی بات کو مانا جاتا ہے، حالانکہ اس کی ملک عارضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں، ان کی ملک عارضی نہیں ہے، ان کی ملک دائمی ہے۔ تو جب موجد کی بات کو مان لینا یہ کوئی سختی نہیں ہے، تو خود خالق کی بات کو مان لینا یہ کون سی سختی ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، اور وہ چیز خراب ہو جائے تو ایک ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ اب ٹھیک کرنا چونکہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، خرابی مختلف ہے تو ٹھیک کرنا مختلف ہے۔ تو جیسی خرابی ہوتی ہے اس خرابی کا نام بھی ہوتا ہے، اور جس طرح ٹھیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک کرنے والے کا نام بھی ہوتا ہے۔ اگر جسم میں خرابی آ جائے اور اسے کہیں مرض، تو جو ٹھیک کرتا ہے اسے کہیں گے طبیب۔ اب آنکھ کو پیدا اللہ نے کیا، اور اگر آنکھ بیمار ہو جائے تو علاج اس کا طبیب کرتا ہے۔ طبیب جب علاج کرے تو وہ کہتا ہے کہ اپنی آنکھ پر سبز پٹی باندھ لو، اوپر کالا چشمہ لے لو، اور کم از کم 1 مہینہ تک آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا۔ دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں کہتا کہ یہ ڈاکٹر اور طبیب بہت ظالم ہے، اس نے ہر کسی کو دیکھنے سے منع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے آنکھ کو پیدا کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کسی کو نہیں دیکھنا، وہ کہتے ہیں اس آنکھ سے ہر کسی کو دیکھنا ہے، صرف ایک کو نہیں دیکھنا جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو پھر اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور کہتے ہیں بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ، شریعت کے احکام بہت سخت ہیں۔ جو آنکھ کا مالک ہے اور خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے اس آنکھ سے سب کچھ دیکھو، صرف اس کو نہ دیکھو جس سے تمہارا
نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ بھی تب تک جب تک نکاح نہیں ہوتا. جب نکاح ہو جائے تو اس کو بھی دیکھو اور جی بھر کے دیکھو. تم دیکھو کہ میں اس پہ ثواب کروں گا، اور شوق سے دیکھو. اور حدیث پاک میں بھی ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا بہترین عورت کی 3 نشانیاں ہیں. ان میں پہلی نشانی یہ بیان فرمائی اذا رأیتہا سرت کا، جب تو اس کو دیکھے نا تو تجھے مزہ آ جائے. جب اس کو دیکھے تو تجھے مزہ آ جائے. اس لیے بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ بیوی کو دیکھے تو بندہ مزہ آ جائے، اور بیوی اگر کچھ ایسی نہ ہو تو اس کو ایسا بننا چاہیے کہ شوہر دیکھے تو اس کو مزہ آ جائے، اور اس پر اجر ملتا ہے، اجر. خیر اس پر تو ہمارے بیان بھی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ آپ گھر جائیں اور بیوی ایسے بن کر آئے کہ آپ کو مزہ آ جائے، تو جب آپ گھر جائیں تو آپ بھی ایسے بن کر جائیں کہ بیوی دیکھے تو اس کو بھی مزہ آ جائے. یہ نہیں ہے اپنی شکل دیکھو، حلیہ دیکھو، کپڑے دیکھو، جس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے منہ سے بدبو نکل رہی ہے، بغلوں سے کیا کچھ، یہ کیا تماشا ہے. دونوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو آنکھ کے خالق نے کہا ہر کسی کو دیکھو، صرف اس کو نہ دیکھو جس سے نکاح ہے، اور جب نکاح ہو جائے تو اسے بھی دیکھو. اور جو آنکھ کا علاج کرتا ہے وہ کہتے ہیں کسی کو بھی نہ دیکھو، اس کو کوئی بھی سخت نہیں کہتے، اور حکام شریعت کو سارے سخت کہہ رہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو میں خیر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خلق اور ایجاد کے اندر فرق کرنا سمجھیں. دنیا میں انسان چیزوں کا موجد ہے، لیکن انسان خود ایسا ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی موجد نہیں، اس کا صرف دنیا میں خالق ہے. اس کا دنیا میں کوئی موجد، صرف اس کا خالق ہے. اور خالق ہمیشہ مالک ہوتا ہے، اور مالک کی مملوک اور ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس وجہ سے جس طرح اپنے جسم کو ختم کر کے خودکشی کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنے جسم کو پیٹنا بھی حرام ہے کہ یہ مالک کے مملوک کے اندر تصرف بغیر اجازت کے. نہ قتل کرنا خود کو جائز ہے، خودکشی کرنا، نہ قتل کرنا خود کو جائز ہے، اور نہ ہی خود کو زخمی کرنا جائز ہے. زخمی، بعض لوگ زخمی کرتے ہیں حضرت حسین کی محبت میں، اور بعض لوگ زخمی کرتے ہیں کسی اور کی محبت میں. کبھی کہیں کٹ لگایا ہوتا ہے، کبھی کہیں دل بنایا ہوتا ہے، کبھی کہیں جگر بنایا ہوتا ہے. یہ جگر کو چھوڑو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. خام خواہ کاٹ کے اپنے آپ کو تباہ مت کرو. جب جگر مل جائے گا تو بس پھر جتنا خون نکال سکتے ہو نکالو، لیکن جہاں سے نکال سکتے ہو وہیں سے نکالو. اس پہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بار بار لفظ آتا ہے نا ما زال لا یزالو، تو بعض بندوں کو اس پر شبہ ہوتا ہے کہ ما زال کا معنی ہمیشہ کیوں ہے، لا یزالو کا معنی ہمیشہ کیوں ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ما یہ نافیہ ہے، اور زالا یزالو اس کا معنی ختم ہونا ہے. تو جب ختم ہونے پر ما داخل ہوگا تو پھر دوام اور ہمیشگی ہو جائے گی نا. اس لیے ما زال کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے، اور لا یزالو کا معنی بھی ہمیشہ ہے. ایک نفی ہے زوال، اور جب اوپر ما اور لا نافیہ آ گیا تو نفی کی نفی سے پھر دوام ہو جاتا ہے. ایک شاعر کا مشہور شعر ہے نا، دو نفیوں سے مل کر بنتا ہے یار مثبت، دو نفیوں سے مل کر بنتا ہے یار مثبت، تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں. بس تو دو بار نہیں کہ ہم سمجھیں گے ہاں ہوئی. شعراء کا اپنا ذوق اور اپنا مزاج ہوتا ہے. عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام.